بسم الله الرحمن الرحیم والصراط حق، پل صراط حق. پل صراط کسے کہتے ہو؟ ہوا جسر یا جسر ممدود علی متن جہنم. جہنم کی پشت پر ایک پل ہوگا، ادق من الشعر، بال سے باریک، و احد من السیف، تلوار سے تیز. یعبرہ اہل الجنہ، جنت والے اسے پار کریں گے آسانی کے ساتھ. وتزل باقدام اہل النار، جہنمیوں کے قدم اس پہ پسلیں گے. وانکر اکثر المعتزلہ، اکثر معتزلہ اس کی منکر، لانہ لا یمکن العبور علیہ، وہ اس وجہ سے انکار کرتے کہ جب وہ تلوار سے تیز و ظاہر کاٹ دی گی سب کو. اور دوسری بات یہ نا کہ جب وہ کیا ہے ادق من الشعر، ظاہر ہے کہ اس پر پاؤ لگانا مشکل ہو جائے گا، ہمارے پاؤ تو بہت بڑے ہوتے ہیں. وینم کنا، وہ کہہ رہا کہ اگرچہ اس پر ممکن ہو جائے سفر کرنا، گزرنا، تو یہ جہنمی اتی تو جنتیوں کو سزا دینا ہوا نا، اور جنتیوں کو سزا دینا صحیح نہیں ہے. فہو تعذیب للمؤمنین، جواب حمید دے کہ ان اللہ تعالی قادر، اللہ قادر اس پر کہ یمکن من العبور علیہ کی قدرت دے انسان کو، سہل للمؤمنین، آسان بنا دے. حدیث میں کہ حتی منہم یجوز کالبرق، بس بجلی کی طرح، برق کی طرح گزریں گے، الخاطف، اچکنے والی. ومنہم کالریح الہاب، اور کوئی تیز چلتی ہوئی ہوا کی طرح. ومنہم کالجواد المسرع، بعض تیز رفتار گھوڑوں کی طرح. اور بھی بہت سی حدیث ہیں. اب اس کا حاشیہ آپ دیکھ لیں. یا پر حاشیے میں کیا کہہ رہے کہ فی تعذیب للمؤمنین، اگر مسلمان کو اس پر گزارا جائے نا، عبور کیا جائے. فیہ انہ علی تقدیر تسلیم کون تعذیبا للمؤمنین، اگر ہم اس طور پر بھی مان لیں کہ مسلمان کو عذاب دینا ہوگا. یجوز یکون تطہیر من الذنوب، ممکن ہے کہ ان کے لیے گناہوں سے ایک صفائی ہوگی. ثم المنکرون قالوا، پھر منکرین کہتے کہ ان المراد بطریق النار المشار الیہ، اس سے پل صراط مراد نہیں بلکہ جہنم والا راستہ مراد ہے جس کی طرف اشارہ ہے کہ فہدوہم الی صراط الجحیم، جہنم کے راستے پر انہیں لگا دو. بات کہتے المراد والادلۃ الواضح، سے ادلہ واضحہ مراد ہے صراط مستقیم سے. بات کہتے العبادات، عبادات مراد صراط مستقیم سے، یہ جو صراط کا لفظ ہے. کالصلاۃ وصوم ونحو، قیل الاعمال الردیہ التي تسأل عنها وتؤاخذ بها، اس سے وہ ردی اعمال مراد ہے جن کے متعلق گرفت ہوگی. کأنه یمر علیہ، ان پر گزرے گا. وتطول المرور بکثرتها، کثرت کی وجہ سے گزرنا بہت لمبا ہو جائے گا. ویقصر لقلتها، اگر اعمال کم و برے تو گزرنا بھی آسان ہو جائے گا. شرح مقاصد میں ہے. آگے کہہ رہے کہ یمکن، اللہ ان کو طاقت دے گا. تمکین کیسے کہتا؟ الاقدار، یجعلہ قادرہ، یجعلہم قادر، اللہ ان کو قدرت دے گا. العبور علیہ منا کالمشی علی الماء، اللہ ان کو گزار دے گا جسے پانی پر جانا. والطیران علی الہوا، جسے فی الہوا، ہوا میں جانا. نہایت الامر، مقصد کیا ہے اصل میں کہ مخالفت للعادہ، عادت کے خلاف، ورنہ کر اللہ سکتا ہے. کل برق الخاطف کا کیا معنی؟ الخط منا السلب، کس چیز کو چک لینا. والبرق الشدید یغلب البصر، پکن میں یسلبہ یا یسلبہ یا یسلبہ. اصل میں جو تیز رفتار بجلی ہوتی نا، وہ اسی لگتی گویا کہ آنکھ کو کچھ نے وہ چک لیا، اس لیے کل برق الخاطف کا نام دیا. آئی کہتے کالریح الحاب، حاب منا السریع، تیز من الحبوب سے لفظ ہے. حب یحب، وہو سرعت الریح، نبراس سے تیز ہوا کا ہونا. غیر ذالک ومنہم کالطیر، ومنہم کاجود الخیل، بعض لوگوں کا پرندوں کی طرح اس پر سے گزرنا، بعض کا تیز گھوڑوں کی طرح. آگے دیکھیں والجنت حق والنار حق، جنت و جہنم بھی حق ہے. لأن الآیات والحدیث الوارد فی اثبات ما اکثر من ان تحصى، اس کے متعلق حدیث اور آیات شمار سے باہر ہے. واکثر من ان تحصى تمسک المنکرون، فلاسفہ اعتراض کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں، دلیل پکڑتے ہیں کہ جنت کی تو لمبائی چوڑائی بہت زیادہ بیان کی گئی، آسمانوں کے برابر، زمین کے برابر، تو اس عالم عناصر میں ناممکن ہے. عالم عناصر مانے عناصر کی جو دنیا ہے وہ کیا ہے؟ زمین، یعنی یہ دنیا جو ہے آگ، مٹی، ہوا، پانی سے بنی ہے نا. اور فی عالم الافلاک، آسمانی دنیا، اوپری دنیا میں بھی ناممکن ہے. اور فی عالم آخر خارج عنہ مستلزم لجواز الخرق والالتیام، اگر کسی اور عالم، تیسرے عالم کی بات آپ کریں
پھر تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ آسمان و زمین میں پٹھن ہونے کے بعد ہو جائے گا، اور آسمان و زمین میں پٹھن نہیں ہوتے، آسمان نہیں پٹھتے، خرق التیام نہیں ہوتا. مگر یہ باتیں لیکن کہ معتزلہ کے اپنے اصول ہمارے اہل سنت والجماعت وغیرہ ان باتوں سے نہیں گھبراتے. آگے کرے والجنت حق لم یرد نص صریح فی مکان، کوئی صریح نص نہیں ہے. والاکثرون ان الجنت فوق السماوات السبع تحت العرش، اکثر علماء اس پر کہ اصل میں جنت جو ہے نہیں اوپر ہے عرش کے نیچے. لقول تعالی عند السدرۃ المنتہى، سدرۃ منتہا کے پاس عندها جنت المأوا، وہ جنت مأوا. ولقول السلام سقف الجنت عرش الرحمن، جنت کی جو چھت ہوگی اللہ کا عرش ہوگا. والنار تحت الارض اردین السبع، اور جہنم 7 زمین و نیچے ہیں. والحق تفویض علمہ الى العلیم الخبیر، اصل میں اس کا علم اللہ کو سپرد کرنا چاہیے. المنکرون تمسک المنکرون، یہاں پر دیکھیے ان سے کون مرد ہے؟ وهم الفلاسفۃ الملاحدۃ الزنادقۃ. پرانے جو فلسفہ تھا نا، ایک تو قدیم فلسفہ جو پرانا بالکل شریعت کی روح سے کیا تھا، صحیح نہیں تھا، وہ فلسفہ ہے. جدید فلسفے میں سے مفاسد نہیں. اسی کے متعلق کہہ رہے زعموا ان کل ما جاء في النصوص من ذکر الجنة والنار، وہ کہتے کہ نصوص میں جو جنت و جہنم کا ذکر ہے نا، فهم اولا باللذة والالم العارضین للروح، اس سے عارضی لذت مراد، عالمی عارضی درد مراد جو روح کو لاحق ہوں گی. من تصور کمالات و نقصانات، ساتھ ساتھ کامل بھی ہو سکتے ہیں یہ درد اور لذت ناقص بھی ہو سکتی ہے. وہذا طویل یکفرہم، یہی طویل تو ان کو کافر بنا دیتی ہے نا. لأنہ کا انکار النصوص، یہ تو صریح نصوص نہیں ہے نا، لیکن بعض صریح چیزوں کی جگہ مخفی چیزیں زیادہ خطرناک ہوتی ہیں. العناصر سے کیا مراد ہو؟ ما فی جو فلک القمر، فلک قمر کون سا فلک آسمان ہے جہاں پر یہ جو فضا ہے، آپ دیکھ رہے ایٹموسفیئر جو ہے نا، یہ سب کیا ہے؟ فضائیں ہیں، اسی کو کہتے ہیں. فإنهم زعموا ان الافلاک والعناصر قرات، وہ یہ خیال کرتے فلسفہ وغیرہ مناطقہ کہ افلاک اور عناصر جو سب قرات ہے. قرات مانا قرۃ القدم، فٹ بال کو کہتے ہیں. قرۃ کرکٹ کیسے کہتے؟ گیند گول دائرے کی شکل میں ہے، سب دائرے. یحیط بعض بعض کو محیط، یعنی ایک دائرہ دوسرے سے بڑا ہوتا ہے. کا طبقات البصل، جیسے کہ پیاز کے چھلکے تو دیکھے ہوں گے نا آپ نے، ایک چھلکا اس کی نیچے چھلکا اس کی نیچے چھلکا تہ تک چھلکے ہوتے، پھر نیچے سے شروع کر لی بیچ سے باہر جاتی ہوئی بیچ چھلکے. اسی طرح سے آسمانوں کو سمجھانے کے لیے یہ ترتیب پیاز کی شکل سے تعبیر کرتے ہیں. وَأَنَّ الْعَنَاصِرَ الْأَرْبَعَةَ بِخُتِبَ فَلَكُ الْقَمَرِ، اور یہ جو عناصر اربعہ نا، یہ زمین اسی دنیا کو کہتے ہیں. یہ سب قرے ہیں، گول ہیں، دائرے ہیں، جیسے کہ گلوبل شکل آپ نے دیکھی ہوگی. فلک قمر اس کو محیط ہے. وَأَنَّ الْأَرْضَ أَوْسَطُ الْكُلِّ، اور زمین سب کی بیچ. آگے کہہ رہے محال، متزلہ کہتے نا کون فلسفہ کہ اگر آسمان سے خارج دنیا میں آپ جنت کو فرض کر یا جہنم کو تیسرے عالم میں، پھر تو خرق و التیام ہوگا. لن عالم العناصر اصغر من فلک القمر الذي وصل السماوات، فلک قمر جس میں ہم چاند دیکھتے سورج، یہ تو کیا ہے؟ سب سے چھوٹا آسمان ہے نا، اس میں تو ناممکن ہے. الخرق کیا معنی ہے؟ خرق معنی کس چیز کا پٹنا، چیر دینا. لأن المکلفین هم فی جوف فلک القمر، کہ سب ہم فلک قمر میں ہیں. والجنت خارجۃ عنہ، جب جنت باہر ہوگی فوصولهم الیہ مستلزم، پھر تو تک جان اس کو لازم ہے کہ لخرق بعض الافلاک کے آسمانوں میں دروازے پڑ جائے، اور آسمانوں میں تو فروج مروج نہیں ہے، نص وہاں کوئی دروازے ہیں. ان کانت الجنت فی الافلاک، اگر آسمانوں میں ہو. وخرق جمیع الافلاک ان کانت خارج عن الافلاک، اگر آسمانوں سے بھی باہر کی دنیا میں جنت، پھر تو سارے آسمانوں کا پاڑ دینا لازم آئے گا، اور یہ ہو نہیں سکتا. یہ فلسفہ اپنی باتیں کرتے، اپنے دلائل ان کے، اور اسلام کی روح سے شریر سے کوئی بات نہیں بنتی.